میں ایسے ہی تیار ہو رہی تھی، میرے دوست کے گھر ایونٹ تھا تو وہاں جانے کے لیے ابھی میں نے کپڑے وغیرہ چینج نہیں کیے. میں نے کہا نہیں، پہلے آپ سے میں بات کروں، اپنے دل کی بات شیئر کروں، کیونکہ 2-3 دن سے مطلب یہ پرسوں سے یہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ گل پلازا میں آگ لگ گئی ہے. تو کل میں ایسی بیٹھی تھی، میں نے کہا آج سے مجھے لے کے چلے نا آپ. رات کو 10 بجے کہنے لگے کہ دیکھو وہ جانے نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے راستے بند ہو، کیا کرو گی؟ میں نے کہا نہیں، مجھے لے کے جائیں. مجھے عجیب بے چینی ہو رہی ہے. مجھے وہ ٹائم یاد آ رہا ہے جب آپ بھی وہاں سے کام کرتے تھے، جاوید صاحب اور یوسف صاحب کے ساتھ. ان کے کنٹینرز آتے تھے چائنا سے اور بہت بڑا ان کا کام تھا، اور ان کی کافی ساری شاپس ہیں، مطلب ایک شاپ نہیں تھی، بہت ساری شاپ ہیں. اور بہت سے لوگ تو وہاں پہ نوکری بھی کر رہے ہوں گے، اور بہت سے رینٹ پہ لے کے وہاں کام کر رہے ہوں گے، اور کتنی مشکلوں سے انہوں نے سامان ڈلوایا کو سب جل کے خاک ہو گیا. تو میں وہاں جب گئی تو آگے جانے نہیں دے رہے تھے. ہم نے گاڑی پارک کی اور پیدل ہی میں گئی وہاں پہ، مطلب لوگوں سے ملی. وہاں ایک خاتون بہت رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی کہ میرے باپ دادا نے کتنی مشکلوں سے یہ کام سیٹ کیا تھا، اور میں اس کو چلا رہی تھی، میں اس کی آنر تھی. تو مطلب یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، مطلب کتنے لوگ مرے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ مرے، اور ابھی کچھ بھی نہیں پتا کہ تو ملبے کا ایک ڈھیر. وہاں پہ میں گئی ہوں تو یقین کریں کہ فرسٹ فلور پہ اور وہ جو سیکنڈ فلور پہ آگ جل رہی تھی. رات کو 10-10:30 بجے کا ٹائم تھا اور آگ اتنی زیادہ جل رہی تھی. اور وہاں پہ جو فائر بریگیڈ کے جو بیچارے تھے وہ آگ بجھا رہے تھے، تو ان کے اوپر بلڈنگ گری تو وہ 2-3 لوگ وہ بھی مر گئے بیچارے، اس کی زد میں آ گئے. وہ تو آگ بجھانے کا کام کر رہے تھے بیچارے، اپنا فرض انجام دے رہے تھے، لیکن وہ بھی اس کی زد میں آ گئے. انہیں نہیں پتا تھا کہ بلڈنگ ان کے اوپر ہی آ کے گر جائے گی. اور یقین کریں کہ وہاں پہ ایک بندہ بیچارہ کھڑا ہوا وہ کھڑکی سے، مطلب وہ اپنے موبائل کی ٹارچ کی روشنی سے بتا رہا تھا کہ میں یہاں پر ہوں، اور لیکن اس کو بھی نہیں بچا سکے. وہ اسٹک ہی ہو گیا وہیں پہ نا، جل کے وہ ویسے جیسا کھڑا تھا ویسے کا ویسے ہی ہو گیا، کیونکہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. آگ اتنی زیادہ تھی کہ وہ کوئی اندر جا ہی نہیں سکا. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا سانیہ، اتنا بڑا اربوں خربوں کا نقصان ہو گیا. لوگوں کے پرانے کب کے کاروبار وہاں پہ جمے ہوئے تھے، کب سے وہ کام کر رہے تھے، اور سب تباہ و برباد ہو گیا. لیکن حکومت کو جوں تک نہیں رہیں گے. آصف زرداری صاحب تو اپنی بھانجی کی شادی میں بزی، ایونٹس کر رہے ہیں، اربوں خربوں روپے اس پہ لٹا رہے ہیں. کس کے پیسہ؟ عوام کا پیسہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ مریم صاحبہ دلہن بنی خود گھوم رہی ہے اپنے بیٹے کی سیکنڈ شادی کر کے، اور وہ لگ ہی نہیں رہتا کہ مطلب یہ سیکنڈ شادی ہے ان کے بیٹے کی، اور خود دلہن بن کے گھوم رہی ہیں. کس کا پیسہ؟ عوام کا پیسہ. جو ٹیکس وہاں سے ٹیکس کی مد میں اتنا اتنا پیسہ لوگ دے رہے تھے، اور ریلیف ان کو ذرا سا بھی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ریلیف ان کو کہاں سے ملا. اب یہی باہر جو عوام ان کو پیسہ دے رہی ہوتی ہے ٹیکس کی صورت میں، ان کو کتنا ریلیف دیتے ہیں وہ لوگ، کہ وہاں پہ نہ اتنے بڑے بڑے سانے ہوتے ہیں. سب جو کچھ ہوتا ہے وہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پتہ نہیں کون پٹھو بنا ہوا ہے، کون یہ سب کروا رہا ہے. نہ کوئی آرمی، نہ کسی، آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی اتنے بڑے حکومت سے کسی نے بھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا، کسی نے کوئی دو بول ہمدردی کے بولے ہوں، کچھ نہیں بھائی. سب اپنی مستیوں میں مست ہے، اور اس میں پس کون رہے؟ غریب عوام. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. جہاں سے اتنا ڈونیشن جاتا تھا، ابھی رمضان آ رہے ہیں، کتنا ڈونیشن وہاں سے جاتا تھا، اب تو وہ خود ہی روڈ پر آ گئے، تو کہاں سے اتنا ڈونیشن دیں گے؟ ان کے روڈ پہ آنے سے کیا ہوا؟ دوسرے جو اس ڈونیشن پہ پل رہے تھے وہ بھی مطلب رل گئے نا. غریب تو پسے جا رہا ہے، مطلب غریب سے غریب کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا. یقین کریں کہ مجھے اتنا رونا آیا وہاں پہ، میں بیان نہیں کر سکتی ہوں. اتنا رونا آ رہا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بیچارے کیا کریں گے. ایک تو کاروبار تو گیا گیا، اور اس کے ساتھ ان کے لوگ بھی چلے گئے. یہ دیکھیں کہ ان کے لوگ بھی چلے گئے، اور وہ ساری زندگی کاروبار تو کہاں سے اتنا پیسہ آئے گا کہ کاروبار دوبارہ کھڑا کرے. بات یہ کہ کر بھی لیں گے، لیکن اپنے لوگوں کو کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ساری زندگی کا روگ دیکھے چلے گئے، اور کوئی پرزہن حال ہی نہیں ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مطلب وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ پاکستان میں لوگ اپنا کام کریں.
یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اپنا کام کر سکیں، اپنا کاروبار کر سکیں. وہی چاہتے ہیں کہ ہماری نوکری کریں. جب نوکری کریں گے تو لازمی ہماری بات مانیں گے، ہمارے اشاروں پہ چلیں گے. اب یہ نہیں پتا کہ اب میں وہاں پہ کھڑی تو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، اس شارٹ سرکٹ سے یہ آگ نہیں لگی ہے، یہ لگائی گئی ہے. اور ابھی میں ابھی 5-10 منٹ پہلے میں اور دیکھ رہی تھی تو سنا کہ ماڑی کے اوپر ایک بھرا ہوا کنٹینر کپڑوں کا، اس میں آگ لگ گئی. تو یہ کون کروا رہا ہے؟ کوئی ہے پرسان حال کہ یہ کون کروا رہا ہے؟ پاکستان کو کون برباد کر رہا ہے؟ مطلب عوام کو کہیں سے کوئی ریلیف نہیں ہے. بچے یہاں اغوا ہو رہے ہیں. میری بھانجی کہہ رہی تھی یار میری جاننے والی ہے وہاں کراسنگ کے پاس اتنے بچے اغوا ہو رہے ہیں اور گن پوائنٹ پہ لے کے جا رہے ہیں. مطلب ماں اگر بچے کو اسکول سے لے کر آئے اسے چھین کے گاڑی میں ڈال کے لے کے جا رہے ہیں. اور ایک ماں کا بچہ بیچارہ، اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، 10-12 سال کا بچہ، وہ سموسے پکوڑے بیچتا تھا، اس کو لے کے اس کی ماں پاگل ہو گئی. ہمیں تو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، غریب بیچاری کیا کرے، بچے کے غم میں پاگل ہو گئی، پاگلوں کی طرح پورے بھاگتی پھر رہی ہے. یقین کرے نہ آرمی کی طرف سے کوئی بات آئی سامنے، زرداری صاحب کی طرف سے. وہ کہتے ہیں نا کراچی ہمارا ہے، حکومت تو مطلب کراچی میں حکومت تو زرداری صاحب کی ہے نا، تو انہیں بولنا چاہیے تھا. کچھ نہیں، وہ کیا کریں گے مدد؟ وہ تو خود عوام کے پیسے پہ عیش کر رہے ہیں، سارے کے ساری پوری حکومت عوام کے پیسے پہ عیش کر رہی ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. مطلب یہاں کی عوام کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بس ان کو صبر دے. جن کے گھر کے لوگ مرے ہیں بیچارے، وہ لوگوں کو روئیں یا اپنے کاروبار کو روئیں کس قدر. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کراچی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. روڈ یہاں کے ٹوٹے ہوئے ہیں، کہیں اسکول بچے کو چھوڑنے جائیں تو 2 گھنٹے پہلے جائیں کیونکہ آپ ٹریفک میں پھنس جائیں گے. اور جو ہمارے گھر کے مرد ہیں یا وہ کاروبار پہ جاتے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، وہ جب تک گھر واپس نہ آ جائے تو آپ سکون سے سو نہیں سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہی ٹینشن رہتی ہے ساتھ خیریت سے گھر واپس آ جائے. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی سیف نہیں ہے پاکستان کا، کوئی بندہ چاہے غریب ہو یا امیر ہو، کوئی سیف نہیں ہے. اور اتنی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، آپ کے موبائل آپ سے چھینے جا رہے ہیں. مطلب کیا ہے پاکستان میں؟ کوئی سیف ہے ہی نہیں. بس میں تو یہی کہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو صبر و جمیل عطا کرے. جن کے گھر والے چلے گئے ہیں وہ بیچارے کہاں ہیں. بس اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں سب مل کے، پورا پاکستان، کیونکہ حکومت سے تو آپ کوئی توقع نہیں رکھ سکتے. بس یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب مل کے ان کی مدد کری جائے. اور کاروبار تو ان کا تو گیا، ابھی اس میں کو واپس لانے میں ان کو کتنا ٹائم لگے گا. اب بلڈنگ تو تباہ برباد ہو گئی، زمین دوز ہو گئی، اس کو تو اب پتہ ہی نہیں کہ وہ کب کھڑی ہوگی. کہاں سے پیسہ لائیں گے کہ وہ اپنی دکانیں، بہت سے لوگ رینٹ پہ تھے اور کس مشکل سے انہوں نے اپنے کاروبار جمایا ہوگا، کس طرح کر کے کسی نے زیور بیچا ہوگا، کسی نے زمینیں بیچی ہوں گی، کچھ کر آ کے کاروبار اسٹارٹ کیا ہوگا. تو یہ دیکھ لیں پاکستان میں کام کرنے کا انجام. تو کیا ہوتا ہے، یہاں کے لڑکے کہتے ہیں کہ بس کسی طرح ہم باہر نکل جائیں، وہاں رل جائیں گے، وہاں پہ نوکری کر لیں گے، جیسے تیسے کر کے گھر تو پیسہ بھیجیں گے. یہاں تو ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، کسی کو نوکری نہیں بیچارے. چھوٹے چھوٹے وہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اسٹال لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، کسی نے کھانے کا اسٹال لگایا ہوا ہوتا ہے. پوچھو تو جی میں نے تو CA کیا ہوا ہے، ICA میں کیا ہوا ہے. مطلب اتنے پڑھے لکھے لڑکوں کے پاس نوکری نہیں. وہ کہتے ہیں آگے سے جواب آتا ہے جی ایکسپیرینس، نوکری کریں گے تو ایکسپیرینس آئے گا نا. بات تو یہ ہے کہ یہاں کے لڑکے پھر اپنی مدد آپ کر رہے ہیں، اور جن کے پاس کام نہیں ہے وہ آ کے انٹیریئر سے یا ادھر ادھر سے آ کے یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، ڈکیتیاں مار رہے ہیں. یعنی کہ ہم کسی حال میں سیف ہی نہیں ہیں. خدارا میں حکومت سے کہوں گی کہ خدارا ہوش کے ناخون لیں، اپنی عوام پہ رحم کریں، ان پہ ترس کھائیں. اور مجھے کچھ نہیں کہنا، بس اللہ تعالیٰ ان کو صبر و جمیل عطا کرے. اور میں ان کے حق میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کا دوبارہ سے کام اسٹارٹ ہو، دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. شکریہ.